السلام علیکم۔ میں اے زیڈ ایس نیوز چینل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکیں، اور لائک کیجئے گا۔ میں آج میرا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اگر میرے سے اس میں کوئی غلط بات ہو جائے تو معذرت میں چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کا بھی دل دکھانا نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ جس ایشو پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ میں پازیٹیو وے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ میرا تھوڑا سا ایک کنسرن ایشو ہے۔ یہ تبلیغی جماعت، آپ سب جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے جو جڑے ہوئے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت اس کا طالب علم ہوں، تھوڑا بہت لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں کوئی بہت عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں گنہگار سا بندہ ہوں۔ لیکن مجھے تھوڑا سا تشویش ہو رہی تھی، مجھے تھوڑا سا ایک ایسا کام ہے جو ہمارے نبیوں کا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام دنیا میں ہے نہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک واحد کام ہے جو آپ کے نبی اور اللہ کے جو احکامات کے مطابق ہے۔ دین کا جو کام چل رہا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جڑے ہوئے ہیں دین سے، تبلیغ سے، ہر کسی کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ مسلمانوں کا جتنا بھی کام ہے دین و تبلیغ کا کام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام برصغیر میں کہاں سے شروع ہوا، اس کی تھوڑا سا جو میرے نالج ہے اس کے، مولانا الیاس صاحب تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا اوائلز میں، جو ہے کہ انیشیلی آج سے کوئی 100 150 200 سال پہلے۔ تو اس وقت جو ہے کہ انہوں نے جو اس کام کے لیے چنا ہے، اس کام کے لیے جو استعمال کیا، جس قوم کا استعمال کیا، وہ میوات کی قوم تھی۔ میوات ہے انڈیا کے اندر ہریانہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ دہلی کے بالکل نیئرسٹ، وہاں پہ یہ زیادہ تر جو ہے کہ میو حضرات پائے جاتے ہیں۔ اور مولانا الیاس صاحب بھی اسی علاقے میں، کیونکہ یہ پہلے برصغیر ایک ریجن تھی، پاکستان اور انڈیا کا نہیں تھا اس وقت، ایک انگریز اس پہ قابض تھے، اور وہاں پہ انڈیا کے اندر ہی ایک ادارہ ہے دیوبند کے نام سے، جس میں اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا، اور الحمدللہ یہ کام بڑھتا ہوا، پورے خطے میں پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا، اور ایک ایسی جماعت بن گیا کہ ایک ایسی طاقت بن گیا، ایک منظم طریقے سے، ایک پراپر ایک مینیجڈ ایک کام تھا، جس میں کہ جماعتوں کا ارینجمنٹ پوری دنیا میں آنا، دین و تبلیغ کی وجہ سے۔ یہ میرے لیے کام نہیں ہے، یہ مولانا الیاس صاحب کے لیے کام نہیں ہے، یہ کوئی جو بزرگان ہیں یہاں پاکستان میں ان کے لیے نہیں ہے، یا انڈیا میں جو بزرگان ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ سارے بزرگ، سارے علماء، سارے مفتی صاحبان، علماء کی تو ویسے بھی عزت ہر کسی پہ، ہر کسی بھی مکتبہ فکر کا علماء ہو، اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور علماء کو وہ ان کا فعل ہے کہ وہ کیسے ہیں، لیکن مسلمان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ علماء کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے۔ تو یہ کام ایسا سلسلہ بنا، ایک شروع ہو گیا، جس کا پاکستان میں جو سب سے بڑا مرکز بنا وہ رائے گنج میں بنا، اور ماشاءاللہ سے ایک آج رائے گنج سے پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ انڈیا کے اندر نظام الدین ہے، میں وہاں پہ بھی وزٹ کیا الحمدللہ، 2015 میں وہاں پہ بھی گیا ہوں۔ مولانا اسد صاحب کا میں نے بیان بھی سننا، میں نے ان کا جو ہے کہ بلکہ کتاب، ان کے عشاء کے بعد میں نے کتاب جو تعلیم ہوتی ہے میں اس میں شریک ہوا نظام الدین میں، وہاں پہ بھی گیا میں۔ جو یہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا جو آفس ہے دہلی کے اندر، میں الحمدللہ جہاں پہ مدنی صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ بھی میں 2-3 دن میرا اسٹے تھا رات میں وہیں پہ، میں وہاں پہ بھی ایک میرا ایکسپیرینس رہا۔ یہ دین و تبلیغ ہمارے نبی والا کام ہے، اس میں جس بھی بندے نے اس میں زیادہ کام کر دیا، جو بھی اس کام میں جس نے بڑھ چڑھ کے کام کیا، اس نے تو جو ہے کہ اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا، اس کی تو بھائی وہی اس کام میں سب سے آگے ہے۔ میں کہوں کہ میرے باؤ اجداد نے کام شروع کیا تھا، اور آج میں اس کا جو ہے کہ ماما نہیں لگتا میں،
میں اس کے اوپر کہہ دوں جی کہ میں خود تو اس پہ عمل نہیں کر رہا، میں اس میرے اور خاندان والے لوگ اس طریقے سے اس پہ کام نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمارے بابا اجداد نے کیا تھا. اور میں آج کہہ دوں کہ نہیں، یہ تو ہمارا کام تھا، ہم تو اس کے چودھری سمجھتے ہیں نا. گاؤں میں ہمارا ایک کلچر ہوتا ہے چودھری والا، تو ہم جس پہ ہمارا حق بھی نہیں بنتا اس پہ ہم چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم چودھری نہیں ہیں. یہ اسی کا کام ہے جو اس کو کرے گا. یہ انڈیا سے ہو رہا ہے، بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے، یا کسی اور بھی ممالک سے ہو رہا ہے، جو اس کو کرے گا وہی پائے گا. آج مولانا الیاس صاحب تھی، اس کی اولادیں ہیں، اللہ کرے ان کی پوری زندگی، پوری آنے والی نسلیں اسی طریقے سے کام کریں دین کے لیے. اسی طرح ہمارے بڑے علماء مفتی صاحبان بنے، وہ ہماری رہنمائی کریں، اور باقی جو بزرگ رائیونڈ کے اندر ہیں وہ بھی ہماری رہنمائی کریں. تو یہ سارے ہیں. اور پھر جب حالات چینج ہوتے ہیں، جب آپ کے ملکوں میں چیزیں بڑھتی ہیں تو معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب میں اس کا چودھری ہوں، میں ہی بن گیا ہوں چودھراہٹ کے لیے، تو وہ تو کام نہیں ہے. آج دیکھو پٹھان ہم سے زیادہ آگے چلے گئے ہیں، میوؤں سے بہت آگے ہیں، میو پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ وہ اس کا کام کرتے. بھائی جو اس کا کام کر رہا ہے اللہ کے ہاں تو وہی نزدیک ہے نا. اور ہم کہیں کہ جی کہ میں اس کا ماما لگتا ہوں، میں چودھری بن جاؤں، یہ تو بات غلط ہے. اور ویسے بھی دین کا کام ہے، اس میں یہ چیزیں کرنی بھی نہیں چاہیے، گروپنگ کرنی چاہیے. یہ سائڈ لائن پہ کوئی اگر بڑوں کے درمیان کوئی چیز ہو گئی ہے، اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ہر بندے کی، جیسے کہ یہ پولیٹیکل میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں، اگر ہے مگر میرا نظریہ عمران خان سے نہیں ملتا، تو میں یہ کہہ دوں جی کہ نہیں، عمران خان سے نون لیگ کا نہیں ملتا. نون لیگ علیحدہ سے ایک حکومت بنا کے بیٹھ جائے، اوپر حکومت جو ہے کہ عمران خان کی ہو، نیچے نون لیگ علیحدہ سے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اسی کی حکومت رہنی ہے بھائی وہاں پہ، کیونکہ وہ جیت کے آیا ہے، اس کا وہاں پہ وہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک منورٹی اور اس کا ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ہمارے بزرگان کا ہے، اس میں میرا اور آپ کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. تو وہ بڑے ہیں، بڑے ہی دیکھیں گے، بڑوں کا ہی معاملہ ہے، بڑوں نے ہی سلجھانا ہے. اور ہم ایک یہاں پہ جو ہے کہ ایک گروپنگ کر لیں، علیحدہ سے ہو جائیں. دونوں علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. میں کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہوں گا وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا. اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ جو نیچے والا ہے کہ جس میں چودھراہٹ کا ایک عنصر ہے نا کہ ہم چودھری بن جائیں، سب سے زیادہ برا وہ کر رہے ہیں. وہ تو سمجھ لیں کہ وہ تو فتنہ ہے. میں ان کو فتنہ کہوں گا نہ. وہ ان میں علماء بہت کم ہیں، ان میں زیادہ تر وہی ہیں جنہوں نے کوئی تبلیغ میں وقت لگایا اور انہوں نے کہا جی ہم ایک جو ہے نا ہم یہ بن جائیں وہ بن جائیں. ٹھیک ہے نا. زیادہ تر وہ فتنے ہیں، وہ لوگ ہیں، اور ان کو خیال کرنا چاہیے. اب میں نے تو یہ بھی سنا ہے، میں اس کا گواہ نہیں ہوں. کئی لوگوں کو پیسے بھی آ رہے ہیں. اب کون اس چیز کے پیچھے ہے؟ ان کو پیسے آ رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ میں یہ تو اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے جو لگا ہوا ہے، اس کا کام کاروبار نہیں ہے، اور اس کی جو زندگی ہے، اگر اس کی زندگی میں فرق آ رہا ہے، اس کو پیسہ آ رہا ہے، پھر تو میں سوچ سکتا ہوں. لیکن میں اس وقت بھی اتنے تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، میں بات نہیں کر سکتا. لیکن میں سنائی بات کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہ کنفرم ہے. تو یہ بھی باتیں لوگ بنا رہے ہیں اور جو ہے کہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. دوسرے اینڈ پہ میں نے، کیونکہ یہ انڈیا میں بھی یہ ایشو چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی چل رہا ہے، یہ اکیلا پاکستان میں نہیں ہے. یا تو اگر پاکستان میں ہوتا ہم مانتے ہیں کہ حکومتوں کا یہ مسئلہ مسائل ہے. یہ انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں یہ امیر اور یہ جو ایک شورا کے اوپر کوئی ایشو ہے، جو بھی ہے بڑوں کا ہے، بڑے ہی اس کو سلجھائیں گے. حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ باریکی کا مسئلہ ہے. ہمیں یہ فتنہ بازی سے باز آنا چاہیے. ہمیں جو ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے. ہم جو ایک ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اس میں آپ نے جتنا کام کریں گے اللہ کے ہاں آپ کا اتنا ہی بڑھائیے بھائی. آپ اگر اس چکروں میں پڑیں گے تو آپ اپنے اعمال کو بھی آپ داؤ پہ لگا رہے ہو. اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کے ساتھ جڑنا چاہ رہے تھے وہ لوگ بھی ہم سے دور ہو رہے ہیں. وہ کریں یار ان کی آپس میں ہی نہیں بن رہی، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو یہ کیا کام کریں گے؟ یہ تو پھر اپنی یعنی کہ چودھراہٹ کی یا جو ایک جو ہے کہ اقتدار کی جو ہے نا جنگ ہے. یہ تو دین کا کام تو نہ ہوا یار. تو میں نے خود اس چیز کو فیل کیا ہے. میں نے دونوں اینڈس کے کیا ہے. میں نے جو رائیونڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت، جتنے بزرگان، ان سے میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے. موسٹلی تو لوگ ایک تو ہے کہ وہ اس چیز کو جاننا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے دین کا کام کرنا، اور ہمیں اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کون کیا ہے، لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے. ان کے ریمارکس یہ تک
کہ وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے، ان کو بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ کا۔ دوسرے اینڈ پہ جو ہمارے کچھ نظام الدین کا ایک جو کر کے میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب ایسی کوئی بات کریں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی کریں گے کہ بھی علیحدہ ہو جائیں یا علیحدہ کوئی کارگزاری کریں یا جو بھی ہے۔ تو میرا اپنی ذاتی رائے ہے، اور جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، ان سے ابھی کبھی بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں پاکستان آؤں گا تو میں رائے وڈی آؤں گا، انہوں نے یہ برملا کہا ہے، اور یہ ان کی ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف چودراہٹ کا چکر ہے، تو خدا کے لیے اس سے نکل آئے، اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کے اعمال کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں یقین جانیں کہ میرے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میرا ایک ایسا تعلق ہے، ہر ایک گھل مل کے بیٹھنے کا تعلق جو تھا، ان لوگوں کے رویے میں نے چینج دیکھے ہیں اس وجہ سے کہ میں اس چیز کو کہتا ہوں، میں نہیں یار ایسا یہ علیحدہ والا جو چکر ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ اس چیز کو ہمارا یہ کام نہیں ہے، بڑوں کا کام ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے میں نے رویے دیکھے، میں نے تو ایون کہ ایک بندے کو مجھے افسوس زیادہ وہاں پہ ہوا کہ ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نظام الدین والی سائڈ پہ نہیں ہو تو یار یہ ان بڑے علماء، یہ ان کو یہ چیز ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے، اور آپ ایک بات کر دو، یہ اگر نہیں ہو تو آپ تو کافر ہو، یعنی کہ آپ نے اس قسم کا ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی اور مذہب ہے، ہم کوئی اور مذہب ہے، ہمارا مذہب ہی علیحدہ ہے۔ یار یہ تو نعوذ باللہ ایسے ان سے بچیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور ان معاملات سے نکالیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے، یہ صرف اور صرف چودراہٹ کی خاطر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں سنا ہے کہ نڑوڑ ایک گاؤں ہے، وہاں کے لوگ یہاں پہ کانے، میرے نزدیک ہی کانے میں جہاں پہ تشکیل وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے تشکیل وہاں سے ہوا کریں گے تو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ چودراہٹ جو ہے نا، ایک کبھی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، اور پھر وہ کچھ جماعتیں ہیں، کچھ علاقے کی ملیشین جماعتیں جا رہی ہیں، کچھ اب ظاہر بات ہے ایک منظم ایک سلسلہ چل رہا تھا، اتنا منظم نہیں ہے، تو انہوں نے جہاں پہ ان کے ویزے، جہاں پہ انٹری ویزا ہے وہاں پہ تو ان کے ویزے لگ جائیں گے، وہاں پہ چلے بھی جائیں گے، وہاں سے جماعتیں آ بھی جائیں گے، لیکن آل اوور جیسے پہ ایک منظم ایک کام چل رہا تھا اور چل رہا ہے الحمدللہ۔ لوگ نہ تو جو ہے کہ میں مسجد رحیم بھی شب جمعہ میں جاتا ہوں، وہاں پہ کوئی کمی آئی ہے، میں رائے وڈ میں گیا ہوں، میرا بیٹا بھی 40 دن کے لیے گیا تھا، وہاں پہ بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، ویسے کا ویسے ہی سسٹم چل رہا ہے، ویسے کا ویسا ہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ جبکہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا وہاں تو جی ساری چیزیں الٹ ہو گئی ہیں، وہاں تو ویسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کچھ ایسا نہیں ہوا، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو خدا کے لیے میں ان بزرگان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا مل جل کے اس معاملے کو حل کریں تاکہ معاملات ہو۔ میرا پروگرام آئے تو ضرور مجھے لائک دیجیے گا، میرا پروگرام کے اوپر سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ایک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، اور میں آج کل ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو میں نے کہا اس ایشو کے اوپر بھی میں اپنی ایک جو ہے کہ چھوٹی رائے، میری اتنا بڑا وہ مرتبہ نہیں ہے، میں چھوٹا سا آدمی، گنہگار سا آدمی ہوں، تو اس کے اوپر میں نے اپنی رائے دی ہے۔ اللہ ہم سب کا ناصر اور ہمیں صحیح اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنہ بازی سے بجائے، ہمیں اللہ کے راستے پہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔